الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان پر جو بھی مصیبت، دکھ، رنج، پریشانی اور بیماری آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو، کیونکہ انسان کے معمولی گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ سیدنا صبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان آئے رزق سے اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، وہ ہلکا سا گناہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ غیبت کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کی ان باتوں کو بیان کرے جس کو وہ سخت ناپسند کرتا ہو۔ پوچھا گیا، اگر وہ باتیں واقعی اس میں موجود ہوں تب بھی یہ غیبت میں شمار ہوگی؟ فرمایا، یہی تو غیبت ہے، اگر وہ باتیں اس میں موجود ہی نہیں تب تم نے اس پر بہتان ترازی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حیض والی عورت سے جمع کیا یا کاہن اور نجومی کے پاس گیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا، یعنی قرآن و حدیث کا انکار کر دیا۔ غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں نشانہ بنا کر سوئی ماری جائے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ چنانچہ چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، بھابھی، چچی، ممانی سے مصافحہ جائز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں چھوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے بیعت کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ آج کل بیعت اور پیری مریدی کے نام پر ہونے والے غیر اسلامی طریقوں سے دور رہیں اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا مرشد اور رہبر بنائیں۔ لباس کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہیں ہوں گے، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک فرمائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی تہ بند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے، تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان فروخت کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ بالوں کو سیاہ خضاب لگانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ آخری زمانہ میں کبوتر کی اوٹ کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ سیاہ رنگ کو چھوڑ کر بالوں کی سفیدی کو دوسرے رنگوں سے بدلنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ عورتوں کا چھوٹے، باریک اور تنگ کپڑے پہننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں، خود بھی مائل ہوں اور دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کریں، ان کے سر بکتی اونٹ کے کوہان کی طرح کے ہوں گے، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ میت پر نوحہ کرنا، حدیث رسول ہے کہ میت پر نوحہ کرتے ہوئے اپنے چہرے کو نوچنے والی، گریبان کو چاک کرنے والی اور اپنے خلاف مصیبت، ہلاکت اور بربادی کی بد دعا کرنے والی عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو اسے قیامت کے دن اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر تارکل کی قمیص اور خارش والا کرتا ہوگا۔
سود کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ عورت کا خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزری کہ سب لوگوں نے اس کی خوشبو محسوس کر لی، ایسی عورت بدکار اور زانیہ ہے۔ اس کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، جب تک وہ غسل جنابت کی طرح پوری طرح غسل نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جس نے خود کو جس ہتھیار سے قتل کیا ہوگا قیامت کے روز وہی ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے اپنے پیٹ میں گھونپ رہا ہوگا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ اور جو شخص اپنے آپ کو زہر کھا کر قتل کرے قیامت کے روز وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ناحق قتل کرنے والوں کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ بھی کسی بڑی بات پہ نہیں بلکہ ان میں سے ایک چغل خور اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کیا کرتا تھا۔ ہم جنس پرستی کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا کر دیا، ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو تہبہ تہ تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلاف فطرت جنسی عمل کرنے والے ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی شخص کو ہم جنس پرستی کرتے ہوئے پاؤ تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ شراب پینا ارشاد ربانی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بلا شبہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسمت آزما تیر سب گندے شیطانی کام ہیں، چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل شراب پینے والا اسی حالت میں اگر مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا جیسے وہ بتوں کا پجاری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز شراب کے حکم میں ہے۔ جادو اور غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا، جادو، نجومیت اور جھوٹ سے غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا شرک ہے اور یہ سارے شرکی اعمال موجودہ زمانے میں بہت عام ہیں۔ ٹی وی چینلز پر باقاعدہ ان کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ جادو سیکھنا، سکھانا اور کروانا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جادو کا علاج کرنے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں تک کہہ دیا کہ ہر جادوگر مرد یا عورت کو قتل کر دیا جائے۔ حدیث رسول ہے جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی چیز یعنی قرآن یا دین اسلام کا انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس جا کر کسی چیز کی خبر دریافت کرتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس شادی میں رکاوٹ، محبت میں ناکامی، رزق میں تنگی، اولاد سے محرومی اور گھریلو جھگڑے وغیرہ اور مسائل کا روحانی حل اور علاج موجود ہے، وہ سب عوام کو الو بنا کر اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ان سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی ان سے محفوظ رکھیں۔ عورت کا اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا۔ سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بغیر کسی سبب یا محتاجی کی وجہ سے طلاق کی طلب کی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بغیر عذر خلا لینے والی اور اپنے خاوند سے چھٹکارا حاصل کر کے گھروں کو اجاڑنے والی عورتیں منافق ہیں۔ اولاد کو قتل کرنا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے بعد اس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ ساتھ کھائے گی وٹا سٹا کا نکاح۔
حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وٹا سٹا کے نکاح سے منع فرمایا۔ وٹا سٹا سے یہ مراد کہ اپنی بیٹی کسی کے بیٹے کو اس شرط پر دینا کہ وہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کو دے گا۔ تعویذ لٹکانا، بیماری یا خوف سے بچنے کے لیے ہاتھ میں کڑا، چھلا، دھاگا پہننا یا گلے میں تعویذ لٹکانا حرام اور بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ حدیث رسول ہے جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی اسے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ بعض شوبدہ باز اور مداری نجومی، کاہن اور جادوگر لوگوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے گلے، بازو پر کالا دھاگا، تعویذ کڑے اور چھلے پہناتے ہیں۔ یہ سب شرک اعمال ہیں، ان سے بچیں اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ غیر مسلم قوموں سے مشابہت اختیار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ مصنوعی بال چپکانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالوں میں جوڑ لگانے اور لگوانے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بالوں میں مصنوعی بال لگانا حرام ہے۔ آج کل بیوٹی پارلرز میں خواتین یہی حرام کام کرتی نظر آتی ہیں۔ مسلمان بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کریں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ حرام مال کھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گوشت جس کی پرورش حرام سے ہوئی جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ مناسب اور قریب ہے۔ بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے چوری، ڈکیتی، رشوت، سودی لین دین، ناپ تول میں کمی، نجومی گری کا پیشہ، گانے بجانے اور عصمت فروشی کے ذریعے دولت کمانے والوں کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کب تک حرام مال کھائیں گے۔ اس طرح نہ ان کی عبادت قبول ہوگی اور نہ ان کے بیوی بچوں کی۔ جبکہ سود کھانے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اور کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔